اچھا جی, دل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ویسے تو آپ اپنا پورا خیال رکھیں, لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے a lot of people have been suffering from a variety of health related complications, but mainly these are angina attacks, cardiac arrest, different kinds of strokes. اور اس کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ از اٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا سیزن؟ ویسے ہی ہم اوور آل دیکھیں تو ہماری ایکٹیویٹی اور موومنٹ بہت کم ہے, لیکن سردیوں میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو غذا ہے, جو نیوٹریشن ہے, اس میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. وی ٹیکنگ اے لاٹ آف نٹس. اور خیر ایک دن میں خرابی نہیں پیدا ہوتی, ہم نے مہینوں سالوں اس لائف اسٹائل کو رکھا ہوتا ہے. دیر از نو موومنٹ, دیر از نو اسٹریچنگ, دیر از نو ڈسپلن ٹو لائف, اور اس کی وجہ سے معاملات اس نہج تک پہنچتے ہیں. تو آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. ٹوڈے we have with us Dr. Huma Affan, who's a consultant cardiologist. She's also done her fellowship in echocardiography and she's presently practicing at the Tabba Heart Center. ان سے جانیں گے کہ why is it that Pakistan does not take care of its heart health and what can we do to reverse that. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما for being here with us. ہم بچپن سے سنتے آتے تھے, کئی اشتہاروں میں کہا جاتا تھا نا کہ دیکھیں جی یہ دل کا معاملہ ہے, لیکن کیا واقعی ہم اپنے دل کا خیال رکھتے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آئی تھنک آپ نے اتنا اچھا کوئی انٹروڈکشن آلریڈی دے دیا ہے. یو ہیو ریئلی ورک ہارڈ آن اٹ. یو آر ویری رائٹ, بیکاز ہم ڈیفینیٹلی کافی ان کنٹریز میں سے ہیں جن کے اندر کارڈیاک ڈیزیزز کا برڈن از ویری ہائی آلریڈی. اینڈ آف کورس کچھ تو جینیٹک ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر بہت زیادہ, ہم تھوڑے سے تھرومبوٹک سائڈ پہ زیادہ ہیں, لیکن دا مین فوکس جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے کہ کرنٹ انکریز, یہ جو کولڈ ویو آتی ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے اسٹروک اور کارڈیاک ڈیزیز, ہارٹ اٹیکس کیسے بڑھ جاتے ہیں. آف کورس اس کا رول ہوتا ہے, جس طرح اب رول آ گیا ہے ہمارے پاس ایئر پولوشن کا بھی رول ہے. اس طرح ناٹ اونلی ڈائٹ, ناٹ اونلی جینیٹکس, ناٹ اونلی لائف اسٹائل, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. اینڈ دا ویدر, especially the sudden change in temperature is not good for us. I mean not good for any of us. کیونکہ ورنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ like for those who are living in colder parts of the world like کینیڈا, امریکہ میں, تو وہ تو ہم سے زیادہ ٹیمپریچر جو ایگزیکٹلی, تو ہمارے پاس ہی کیوں زیادہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ وین ایور دا ٹیمپریچر چینجز, تو وہ جو ایک ایوریج آپ فیل کر رہے ہوتے, جو ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے, اس سے آپ کا جو ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے نا اراؤنڈ, ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے رفلی 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ڈفرینس آتا ہے, تو that will actually create the difference. Why does it do that? I mean 5 degrees cannot cause hypothermia. لیکن کیا ہماری جو already اگر ہم ہائی کولیسٹرول ہے, ہمارا LDL اور HDL levels ہائی ہیں, تو کیا وہ مزید کمپلیکیٹ کر دیتا ہے؟ What does this drop in temperature actually do? Actually the thing is that this drop in temperature is really makes someone vulnerable who are already at risk. جیسے elderly who are greater than, ہم کہتے ہیں کہ 65 ہمارے یہاں, although کہ ہم جلدی elderly ہوتے ہیں because of the poor prevention, poor lifestyle. پلس یہ کہ دوز who are already diabetic, hypertensive یا ischemic heart disease ہے, یعنی دل کا مرض پہلے سے یا دل کمزور ہے. تو کیونکہ سردیوں میں کچھ اس طرح کے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں کہ آپ کے ہمارے پریشرز, کیونکہ جو شریانیں ہیں وہ تھوڑی سی, جس کو ہم ایک فینومینا کہتے ہیں ویزو کنسٹرکشن, تھوڑی سی نیرو ہو رہی ہوتی ہیں. بلڈ پریشر ایگزیکٹلی وہ ان چینجز کی وجہ سے, جو موسم کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے, اب جیسے ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اسپیشلی دا ارلی مارننگ آورز آر ویری ڈینجرس نا فار دیز اسٹروک اینڈ کارڈیاک ڈیزیزز کے لیے, کیونکہ باڈی میں جو ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس طرح کے کہ ہمارے جو کیٹیکولامینز یا کورٹیزول لیولز ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں مارننگ آورز میں, باڈی ٹیمپریچر لو ہوتا ہے, بلڈ پریشرز ہمارے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں جو آلریڈی فرجائل ہے اور بلڈ ویسلز بھی فرجائل ہیں, ایج بھی اگر زیادہ ہے, ساتھ میں یہ رسک فیکٹرز ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پرون ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا 2-3 میرے چھوٹے چھوٹے سوال تھے آپ کے لیے ڈاکٹر ہما. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی کارڈیاک ایونٹ کے بیچ میں ہو, تو دا فرسٹ کویشچن پیپل اراؤنڈ دیم اینڈ ایون دا میڈیکل پریکٹیشنرز یا ایمرجنسی کا اسٹاف آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو لوگوں کو اس پین کو ریکگنائز کرنا, ڈسکرائب کرنا مشکل ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ دیر سیورل کائنڈز آف کنڈیشنز. یو کوڈ بی ہیونگ اے سمپل مسل پل, یو کوڈ بی ہیونگ این اینزائٹی اٹیک, یو کوڈ بی ہیونگ اینی گیسٹرک ایشوز. ان کا اور کارڈیاک پین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی دا تھنگ از دیٹ, میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا, اگر رسک فیکٹرز ہیں آپ کے, تو یو ہیو ٹو رش این ایمرجنسی. دیر از نو ہارم ان اٹ, بیکاز دیز گیسٹرک ایشوز آر ناٹ فیٹل.
بٹ اف اٹ از کارڈیاک تو یہ فیٹل ہے. صحیح. آف کورس جو کارڈیاک پین ہے اس کے کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا پین. اب ہم کہتے ہیں کہ کچھ اور سمٹمس کو بھی جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ بھی دل کے اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے, جیسے پیلپٹیشن کا ہونا, سانس کا پھولنا, دل گھبرانا, اور ساتھ میں اچھا دل کے جو دل کا درد یا جو دل کی تکلیف ہوتی ہے وہ عام طور پہ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایکزرشن سے گھٹے گی, بڑھے گی. کچھ گھٹن والے سمٹمز یا دل کے اوپر دباؤ اس قسم کے ہوں گے, جس طرح ہمیں اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ چبھن ہو رہی ہے, ہاتھ اوپر کرنے سے ہو رہا تھا, ہاتھ نیچے کرنے سے, تو وہ پھر دیٹ کوڈ بی مسکولر. بٹ مجھے بتائیں کہ جیسے سوری ٹو انٹرپٹ بٹ ون کویسچن کہ اگر تو پین ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آئی ایم آلویز کنفیوز کہ لوگ کہتے ہیں اگر مسکولر یا گیسٹرک پین ہے وہ ڈیفیوزڈ پین ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ شارپ پین ہو رہی ہو دیٹ could be possibly cardiac. Is that correct? نہیں, this is It's the other way around? Yeah, this is Okay. the other way around because Okay. جو پن پوائنٹ پین ہے یا جس کو آپ ایک انگلی کے اشارے سے پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں وہ موسٹلی پھر اگین وی سے کہ کوئی چیز 100% نہیں ہوتی بیکاز دیر آر ایٹیپیکل سمٹمز ایز ویل. فار فیمیلز ہم کہتے ہیں, فار ڈائبیٹکس ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کافی ماسک ہو جاتے ہیں سمٹمس جو ہے نا. بالکل صحیح. تو وی ہیو ٹو ٹیک دیم ان ٹو اکاؤنٹ, اسپیشلی اگر رسک زیادہ ہے. رسک سب سے امپورٹنٹ رسک فیملی ہسٹری کا آ جاتا ہے بیکاز یو کانٹ چینج یور جینیٹکس. اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ کارڈیاک پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی سچویشنس کے لیے کچھ خاص میڈیکیشنس دی جاتی ہیں, جیسے کہ اگر آپ ایسا کچھ ایکسپیرینس کریں اینڈ یو ہیو اے ہسٹری آف این اٹیک اور اسٹروک, تو آپ کو زبان کے نیچے رکھنے کی کوئی گولی دے دی جاتی ہے. وہ کیا ہوتی ہیں اور وہ کن سچویشنس میں ویلڈ ہیں؟ اچھا, زبان کے نیچے رکھنے والی جو گولی ہے نا وہ تو اسپیسیفکلی اگر کسی کو آلریڈی ڈائگنوزڈ ہے کہ اس کو اینجائنا کے سمٹمز ہوتے ہیں, اور اس سچویشن میں ہم اس کو کہتے ہیں آفٹر آپٹیمائزنگ دا میڈیکیشن کہ پھر بھی کسی وقت وہ ایکٹیویٹی پہ یا کچھ اس طرح کا درد ایکسپیرینس کر رہے ہوں تو وہ رکھ سکتے ہیں, مگر اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک گولی لینی ہے, پھر اس کے 10-15 منٹ بعد دوسری, اینڈ پھر تیسری. لیکن عام طور پہ تیسری گولی کے لیے ہم منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ ریزالو ود آفٹر ٹیکنگ 2 medications then rush to the emergency. ایگزیکٹلی, کیونکہ سم ٹائم وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ایک سرٹن لمٹ سے لو کر سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے دوسرے اثرات بھی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ہمارا آخری سوال, مجھے بتائیں ٹائم کتنا کرٹیکل ہوتا ہے؟ آپ نے کئی چیزوں پہ بار بار زور دے کے یہ کہا کہ اس کو ہوم ریمیڈی سے یا خود ریزالو کرنے کی کوشش نہ کریں. اف دا پین پرسسٹ, اف دا کنڈیشن از ڈیٹیریٹنگ, پلیز کم ٹو دا ایمرجنسی. کتنا کرٹیکل ہوتی ہے وہ ٹائم ونڈو؟ ٹائم وی ہیو سیڈ already everyone is aware, time is muscle, even in case of a stroke and even in case of infarction, جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں. دل کے اٹیک کی صورت میں بھی آپ نے جتنی جلدی ہو رش کرنا ہے, کیونکہ جتنی جلدی ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس بلاکیج کو, اگر وہ کارڈیاک اٹیک ہے, آپ کھول دیتے ہیں, اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں بائی مینز آف اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کر کے, اتنی جلدی آپ کی بیٹر ریکوری اور جو ہے آپ لائف تھریٹنگ میں جو موٹیلٹی یا خدا نخواستہ کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ. آپ کو بیسک کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اکثر ایسی سچویشنس پہ لوگ ای سی جی پہ جاتے ہیں. ای سی جی پہ جانے سے آپ کو صرف ایک تصویر کی طرح اسنیپ شاٹ پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے. تبھی ڈاکٹرز جو پروٹوکال ریپیٹ کرتے ہیں وہ آپ کا ٹراپ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں کوئی کیمیکل چینجز نہ آئی ہو, باڈی نے کوئی اس طرح کی ایکزرشن یا اسٹریس کو فیل نہ کیا ہو. لیکن بہت اہم ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس رش کریں, ان کو اپنی ہسٹری بتائیں اور آپ کو وقت پہ بر وقت آپ کو ٹریٹمنٹ مل سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو. وی سی اے رائز ان دیس کلائمیٹس, جیسے انہوں نے کہا کہ سردی بڑھ جانے کے ساتھ ہی آپ اس طرح کے انسیڈنٹس میں اضافہ دیکھتے ہیں. پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ رش کر کے آپ کو کوئی اس طرح کا ٹریٹمنٹ یا انٹرونشن نہ کرانی پڑے, اس کے لیے اپنے ٹائملی چیک اپس کرائیں. اگر آپ نے اینجیوگرافی کرائی ہے, ایکو کرایا ہے اینڈ دیر از اے پرابلم, پلیز ریزالو اٹ, بیکاز اگر آپ ایمرجنسی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے سچویشن زیادہ خطرناک ہو.